السلام علیکم ڈیویورز۔ پاکستان کو اپنا پہلا آئین لکھنے میں 9 سال لگے۔ اس کی بنیادی وجہ تھی پاکستان کی جیوگرافی، یعنی کہ پھیلا ہوا ملک۔ ایک طرف مغربی پاکستان تو دوسری طرف مشرقی پاکستان تھا۔ مشرقی پاکستان، جس کو ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر انگریزوں نے شروع سے ہی اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہاں پہ ان کی اجارہ داری شروع سے ہی قائم ہو چکی تھی، جبکہ اگر ہم مغربی پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر کافی سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر انگریز اپنے پورے 200 سال کے دور کے دوران بھی یہاں حکومت قائم نہیں کر سکے تھے۔ مثلا NWFP، گلگت بلوچستان اور کشمیر کے بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر انگریز اپنے پورے ٹینور میں حکومت قائم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ جبکہ اگر ہم پنجاب پر حکومت کی بات کریں تو یہاں پر انگریزوں نے بہت ٹائم لگانے کے بعد، یعنی کہ 1849 میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور یہاں پر وہ اپنے نمائندے اپوائنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان چیزوں سے انگریزوں کو ہر علاقے کی قوم کو سمجھنے اور اس کے بیہیویئر کے بارے میں اندازہ لگانے کا موقع مل گیا۔ پھر انہوں نے دوسری گیم کی، انہوں نے مارشل ریسز کا ایک کنسپٹ دیا، یعنی کہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لوگوں کو ایسی سہولیات دی گئیں جو خاص علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آتے تو انہیں ایسی سہولتیں دی جاتی کہ ان کو بھرتی ہونے میں مشکلات کم سے کم آتی۔ ان سہولیات یعنی کہ مارشل ریسز کے کنسپٹ میں زیادہ تر پنجاب کے جٹ برادری کے لوگ اور NWF کے پٹھانوں ان کو دی گئی۔ اسی وجہ سے لوگوں کا رجحان فوج کی طرف بڑھنے لگا اور پنجابیوں نے دھڑا دھڑ فوج میں شمولیت اختیار کی، اور پٹھانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد نے فوج میں ملازمت حاصل کر لی۔ اسی وجہ سے 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت 77% پنجاب جبکہ 19.5% پٹھان فوج کا حصہ تھے، جو فوج پاکستان کے حصے میں آئی تھی۔ جبکہ آبادی کے لحاظ سے 25% آبادی پنجابیوں کی جبکہ 8% پٹھانوں کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ مارشل ریسز کے کنسپٹ کی وجہ سے پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ یہ پنجابی اور پٹھان لوگ سیاسی طور پر اتنا شعور حاصل نہ کر سکے جتنا شعور دوسری قوموں نے سیاسی طور پر حاصل کیا، کیونکہ یہ لوگ نوکریوں کے پیچھے لگ گئے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس میں آبادی کا بہت بڑا تناسب تو بنگالیوں کا تھا، اور وہ بھی فوج کی نوکری کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ بیسیکلی نوکریوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ کاروباری ذہن رکھنے والے لوگ تھے۔ 1951 کی پہلی مردم شماری کے مطابق پاکستان 55% لوگ بنگالی تھے۔ پاکستان میں پہلی حکومت اور حکومتی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد مہاجروں کی تھی، اور یہ تمام لوگ باہر سے پاکستان آئے تھے اور اردو بولتے تھے۔ جناح تھے تو کراچی کے، مگر کافی زندگی جناح نے بھی دلی اور ممبئی میں گزاری تھی، اور شادی بھی وہیں کے خاندان میں ہوئی تھی۔ اس لیے جناح کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال تھا کہ جناح بھی مہاجرین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کی سب سے زیادہ تعداد کراچی میں آباد تھی، اور دارالخلافہ بھی کراچی کو بنا دیا گیا۔ اور اس بات پر یہ اعتراضات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب جناح نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا، کیونکہ پاکستان میں 55% لوگ تو بنگالی تھے اور بنگالی بولتے تھے، اور جبکہ 25% لوگ پنجابی تھے، جبکہ صرف 5% لوگ اردو بولنے والے تھے جن کو مہاجرین کہا جاتا تھا۔ اب اس جگہ پہ مسئلہ یہ ہوا کہ آرمی میں پنجابیوں کی اکثریت ہوگی اور پنجابیوں کا کنٹرول ہو گیا، حکومت مہاجرین کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور آبادی کا سب سے بڑا حصہ جو بنگالیوں کے اوپر مشتمل تھا ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر یہیں سے مسائل کی ابتدا ہوئی، اور بنگالی ہر طرح سے اپنے آپ کو مظلوم اور کمتر سمجھنے لگے، اور پاکستان اس طرح ترقی نہ کر سکا جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ اب ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ مغربی پاکستان سے آدھا مشرقی پاکستان، جہاں پر آبادی میں سے 40% لوگ آباد تھے، ان 40% لوگوں کے ہاتھ نہ تو حکومت تھی، نہ فوج تھی، اور نہ ہی ترقی کے برابر مواقع۔ بدقسمتی سے جناح زیادہ دیر زندہ بھی نہ رہے، اور جناح کے جانشین بھی اپنی اپنی کفالت کے پیچھے لگ گئے، اور اسی وجہ سے بنگالی اور پنجابی ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو کہ خود مہاجر تھے، لیاقت علی خان، انہوں نے 1950 میں پہلا آئین کا خاکہ دیا۔ یہ خاکہ بنگالیوں نے مکمل طور پر رد کر دیا، اور اس سے پہلے کہ لیاقت علی خان نے اس سے بہتر کوئی پلان بناتے، ان کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر غلام محمد گورنر جنرل بنے، وہ بھی پنجابی تھے،
और सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने हुकूमत में आने के साथ ही ब्यूरोक्रेसी की पावर में इजाफा कर दिया और वो इजाफा आज तक हम इस ब्यूरोक्रेसी की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमसे कहीं बड़ा मुल्क भारत, जहां हमसे ज्यादा अक़वाम के लोग और ज़बानें बोलने वाले आबाद थे, मगर वहां पर इतनी मुश्किलात ना आई जैसी हमारे साथ थी, क्योंकि 1950 में भारत ने कम से कम 15 ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा देकर बहुत सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया और ज़बानों को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल थी। फिर वक्त के साथ साथ कांग्रेस कमज़ोर होती गई और इन ज़बानों की बुनियाद पर बहुत सारी रियासतों में ताकत और हुकूमती निज़ाम मुतारफ करवा दिया गया और इसी से भारत में किसी एक ग्रुप की भी इजारादारी कायम ना हो सकी। मगर हमने ये हमसायों से न सीखा और ना खुद अक्ल और समझ से काम लिया और करते करते 1971 में आधा मुल्क खो दिया। 1988 में पठानों के दिल उस वक्त खट्टे हुए जब हमने तालिबान वाले नारे के साथ पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। फिर 1998 में आने वाली फौजी हुकूमत ने कालाबाग डैम का ऐसा ड्रामा किया कि सिंधियों के दिल से भी रही सही मोहब्बत खत्म कर दी और वक्त के साथ साथ अदारे भी तबाह कर दिए और कौम को अदारों से मोहब्बत भी खत्म होती गई, जिसके असरात आज 2023 में सारी कौम के सामने हैं और जिसके नतीजा ये निकला कि आज लोग ना एस्टेब्लिशमेंट से प्यार करते हैं, ना अदालतों की इज्जत करते हैं, ना सियासी जमातों के ऊपर एतमाद करते हैं और हमारा मुल्क आज भी 1% की GDP से भी नीचे खड़ा है। और दुनिया में वो मुल्क जिसने कोरिया और जापान को कर्जे दिए, UAE और कतर की एयरलाइंस को खड़ा किया, चाइना को सपोर्ट किया और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए ऐसे आइडियाज बनाए जिसके ऊपर आज कौमें तरक्की करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शुमार हो रही हैं। पाकिस्तान उन सब से पीछे रह गया। इसलिए हमें इन चीज़ों में फ़र्क करना होगा और अच्छे और बेहतर फैसले करने होंगे और हमेशा गलत फैसलों के ऊपर तनकीद करनी होगी और उन चीज़ों को मानने से इनकार करना होगा। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्रोफेसर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।